تو اگر وہ غلط بات کرتے ہیں، مالک الملک تو تل ملک کا منتشا تل ملک کا، تو اگر مثلا مشرف صاحب بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، اگر یہ واضح کوئی ایسی بات کریں جو شریعت کے خلاف ہو، تو مجھ جیسا ناچیز چاہے کچھ بھی نہیں ہوں میں، لیکن پہلے آواز میں اٹھاؤں گا کہ یہ غلط آپ نے کیا، آپ ہمارے ایمان پر حملہ نہ کریں، آپ کرسی کو سنبھالیں لیکن ہمارے ایمان کو آپ ضائع نہ کریں، ایسے نہیں ہم کرنے دیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ علماء اٹھ بھی رہے ہیں، آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، تو مجموعی طور آپ دیکھیں کہ یہ ملک بچے گا، اس کی بقا بھی ضروری ہے نا، کہ آپ کو جب ایک الگ ملک ملا ہے تو اس کو سنبھالنے کے لیے بھی، اس کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے بھی تو آپ کو فوج کی ضرورت ہے، پھر ایسے انسان کی ضرورت ہے جو کم از کم مخلص ہو اور پھر وہ اس کا تحفظ کرے۔ تو اس حوالے سے مثلا حضور نے فرمایا کہ جس طرح امام زین العابدین نے، آپ نے ایک جگہ فرمایا، وہ میرے پاس حوالہ بھی ہے، کہ فرمایا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک کالا غلام بھی اگر تم پر اللہ تعالیٰ بٹھا دے کہ تم اس کی پر حکومت کرو، تو وہ اگر تمہیں عدل کا حکم دے، انصاف کا حکم دے اور قرآن و سنت کے مطابق، یعنی مین، اب دیکھیں نا جی، وہ حکم دے تو تمہیں اس کا اتباع کرنا پڑے گا۔ اب یہ آپ کے جناب کے خلافت راشدہ کا دور آ جائے اور وہی، تو یہ ساری دنیا میں خلافت راشدہ کا ماحول ہے نہیں، ظاہر ہے، آپ بتائیں نا۔ اب چاروں طرف پوری دنیا جو ہے ایک الہاد کا دور ہے، اور پھر یہ جو جدید چیزیں آ گئی ہیں ہمارے سامنے، دنیا ان کی چمک دمک میں الٹ گئی ہے اور اتنا وہ مسئلہ ہو گیا، اور اس دور میں تو دنیا پوری اتنی ترقی یافتہ ہی نہیں تھی خلفائے راشدین کے دور میں۔ اگر وہ آج تشریف فرما ہوتے اس دور میں تو ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا۔ اچھا، ہاں، بڑا مشکل ہو جاتا۔ کیوں کہ ہمارے مزاج بگڑے ہوئے ہیں، ہم پیسے کی طرف راغب ہیں، ہم لادینیت کی طرف راغب ہیں، تو وہ تو رسول اللہ کا ڈائریکٹ دور تھا، حضور سے متاثر تھے، آفتاب رسالت کو دیکھا ہوا تھا انہوں نے، اور آپ کی روحانیت اور آپ کی جو جلال اور شان تھی اس کو سے براہ راست فیض یافتہ تھے، تو اس لیے ان سے اور سارا ماحول بھی وہی تھا، سارا ماحول بھی آپ دیکھ لینا، حضور کا دور دیکھ لینا، تو دور کے تقاضوں کو دیکھ کر آپ حکم لگائیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جناب وہ اب خلافت راشدہ وہ نہیں آ سکتی، حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ میں ان کو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم، تو تم میں سے اللہ نے وعدہ کیا ان کو کہ جن کو خلافت دے گا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے، یعنی وعدے کے لیے منکم کا مرجع ہے کون؟ مسلمان ہیں، جی بالکل، مسلمانوں سے وعدہ، مطلب اللہ کے وعدے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب اگلا ٹکڑا دیکھیں، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے کام کیے۔ اب اس کا ٹکڑا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ یقیناً ضروری لام تاکیدیہ بھی لگا ہوا ہے اور نون سکیلہ بھی لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے البتہ یقیناً ضروری ان کو زمین میں خلافت دوں گا، یہ قرآن ہے۔ تو اس خلافت کے لیے اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب کسی کے ذاتی فعل ہیں، مثلا میں اگر کچھ ایسا خلاف شرع کام کرتا ہوں تو یہ میرا اور اللہ کا حساب ہے، میں جانوں اللہ جانے، اور اگر کوئی قومی سطح پر میں ایسا عمل کرتا ہوں کہ قوم کو میں غلط راستے پر ڈال رہا ہوں، اجتماعی نقصان ہے، تو وہ پھر میں قابل نہیں ہوں، پھر میں خلافت کے قابل نہیں ہوں، پھر میں اس سربراہی کے قابل نہیں ہوں۔ تو ایسی صورت ابھی تک بحمداللہ اس ملک نہیں بنی، اور جو آوازیں اٹھانے والے ہیں ہمارے علماء خیر ہیں، اچھے لوگ موجود ہیں، وہ آوازیں اٹھاتے ہیں، اسمبلیوں میں بھی آواز اٹھتی ہے، ابھی لوگ ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں، تو اتنا نہیں ان کو تنگ نظر ہونا چاہیے جناب کہ انہوں نے تباہ کر دیا ہے، اس لیے ہم جہاد کرتے ہیں کیونکہ یہ جو سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کا ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان کے ٹھیکیدار آپ ہیں یا اللہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے اس کا کوئی عمل ایسا ہو جو تم پیچھے رہ جاؤ، آگے چلا جائے۔ یہ ایسے فتوے نہیں لگانے چاہیے، اور اتنی تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے علماء میں۔ اب دیکھیں، میں اس کے مثال بخلاف مشائخ کے، یہ علماء کی دیکھا آپ نے؟ جی، فتوے دیکھے، صحیح، اس کی داڑھی نہیں ہے، اس کا، حالانکہ
یہ ٹھیک ہے حضور کی سنت کے خلاف ہے، اور بہت سی کباتیں ہم میں جی جو ہم نہیں کرتے، جی مثلا ان کے یہ ہے، تو اب صرف داڑھی رکھنے سے کام نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا، کہ صرف آپ وہ حلیہ بنا لیں اور آپ کے اندر وہ عمل نہ ہو عمل صالح جو نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حصہ ہے اور جس کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں، وہ عقیدہ نہ ہو، وہ سب کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، ظاہری صورت بھی حضور کی بنانی ہمارے لیے ضروری ہے، ہم مسلمان ہیں، اپنے آقا کی کیوں نہ بنائیں، ہم یہود اور نصارہ کی شکلیں کیوں بنائیں، یہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ہمیں چاہیے کہ وہ روح اسلام بھی اندر ہو۔ اگر ہم نے حلیہ بنایا ہوا ہے تو وہ کم از کم کچھ نہ کچھ تو اندر ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے آپ کہیں گے جناب کہ یہ انہوں نے سب کچھ بنایا ہوا ہے، تو ان لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ بھی غور فرمائیں کہ یہ انہوں نے اتنا دائرہ تنگ کر دیا کہ ان فتوے داغ دیے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہر حکومت، یہ حکومت نہیں، ہر حکومت ہر دور میں مشائخ کے ساتھ، پیروں کے ساتھ، علماء کی نسبت بنسبت جو ہے مشائخ کے ساتھ ان کا زیادہ تعلق ہے۔ کیوں کہ یہ صلح پسند، امن جو اور وسیع النظر حلقہ ہوتا ہے۔ یہ تصوف کی وہ جو لائن میں پہلے کہہ رہا تھا نا، تزکیہ نفس، اور پھر یہ اپنے آپ کو دوسرے کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتے ہیں، محبت کا پیغام کہ مجھ سے یہ آدمی افضل ہے، نیک ہے، اچھا ہے، چاہے وہ برا ہے، چاہے وہ زانی شرابی ہے، صوفیاء کے نزدیک وہ آدمی ان سے بہتر، اللہ کی مخلوق ہے، اور پھر ان سے بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں میں ان کے ظاہری گناہ دیکھتا رہوں اور اس کے کھاتے میں پیچھے ہو جاؤں، یہ آگے ہو جائے۔ یہ صوفیوں کا طریقہ ہے۔ تو عاجزی، انکسار، علماء سو جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم بڑے، تم کون ہو، تم اپنے عمل دیکھو، مجھے دیکھو، میرا ظاہر دیکھو، میرے عمل دیکھو۔ یہ بیچارے علماء یہیں پھنس جاتے ہیں، علماء سو، علماء خیر نہیں۔ تو جو مشائخ ہیں، جو صوفیاء ہیں، جلال الدین رومی ہیں، 72 مذہب، 72 فرقے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بہت بڑا صوفی جلال الدین رومی، جس کے متعلق اقبال نے کہا کہ پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر۔ بالکل، ان کو تو وہ اپنا پیر کہتے ہیں نا، تو فکر کا پیر، تو پیر وہی ہوتا ہے جو فکر کا پیر ہو۔ پیر وہی ہوتا ہے جو آپ کو میسج دے، جو آپ کے علم میں اضافہ کرے، جو آپ کو ضلالت اور گمراہی کے دلدل سے نکال کر اچھے راستے پر لائے۔ پیر بھی وہی ہوتا ہے۔ بڑی اچھی بات کی ہے پیر صاحب۔ یہ آپ جو خانقاہ ہے وہ معاشرے کی تطہیر کا بھی کام کرتی ہے۔ تو ابھی یہ جو خود کش حملے ہونے شروع ہو گئے ہیں، یہ 10 سال 5 سال 6 سال پہلے یہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک مذہب کے پیروکار ہیں اور وہ مذہب اسلام ہے، قرآن پاک گلے میں ڈالے ہوتے ہیں۔ اور بلکہ ایک خود کش حملے میں ایک چابی ہم نے ایک دیکھی کہ جو ہی وہ بندہ بلو اپ کرے گا اپنے آپ کو، بم کو، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ چابی جو گلے میں ہے وہ جنت کا دروازہ کھولے گا، وہ اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں، کون سے عالم ہیں جو اس قسم کے لوگوں کو، بچوں کو پیدا کرتے ہیں اور ان کو برین واش کرتے ہیں؟ اور کیا ہمارا خانقاہی سسٹم جو ہے وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا؟ آپ کے تو لاکھوں عادت مند ہیں۔ جی بڑا اچھا سوال ہے۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات پہلے وہ کہہ رہا تھا اس کو میں مکمل کر لوں کہ وہ صوفیاء نے کتنا فرق ہے۔ تو جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے متعلق میں کہہ رہا تھا کہ 72 یا 80 فرقے تھے کونیہ میں یا اس کے مضافات میں۔ تو جب جلال الدین رومی کا جنازہ اٹھا تو میرا خیال ہے 4-5 میل کوئی جگہ تھی ان کے، جو ان کے رہائش سے قبرستان تک، تو وہ صبح سے جنازہ چلا ہوا رات کو شام کو پہنچا۔ تو سارے 72 یا 80 یا 90 فرقے جتنے بھی تھے سب رو رہے تھے، اور چارپائیاں 4 5 6 7 چارپائیاں ٹوٹ گئیں، بدلائی گئیں، لوگ تبرکاً ان کی یعنی وہ میت سے یا چارپائی سے ہاتھ لگا کر چومتے تھے۔ اس میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، تمام فرقے تھے۔ تو انہوں نے لکھا کہ اتنی مقبولیت رومی کی، وہ کہتے تھے یہ ہمارا پیر ہے۔ تو وجہ کیا ہوئی؟ رومی کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ کی الخلق و عیال اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، جو بڑا ہے اس عیال کا وہی اس کو مار سکتا ہے، وہی عذاب دے گا، وہی سزا دے گا۔ ہمارے تو یہ عیال کے لوگ ہیں، اگر کوئی یہودی ہے تو وہ بھی سانس لے رہا ہے،
تو اگر ایز اے انسانیت وہ میرے پاس آتا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو کھانا کھلاؤں، پانی پلاؤں، اس کی عزت کروں، خیال کروں. انسان کیا، اسی طرح عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی مذہب بھی ہے. تو اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسوہ حسنہ ہے، اس کو آپ نے اس طرح اپنایا کہ دنیا چلائی. اور آج تک رومی، جس کو اقبال اپنا مرشد اور پیر کہتا ہے، وہ اسی لیے کہتا ہے کہ یہ ہماگیری جو ایک تعلق ہے، اچھے برے انسان سے تعلق، محبت، اس کو اچھا سمجھنا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکانا. جب آپ کسی کے سامنے جھکیں گے تو دوسرے کی عزت کریں گے نا. جب اپنے آپ خول میں، اکڑ پھو میں آپ پھنسے ہوئے ہیں خود، تو آپ کسی کی دوسرے کو آپ کیا سمجھیں گے؟ تو یہ صوفیاء کا درس ہے. تو اب آپ نے جو فرمایا ہے کہ یہ خود کش حملوں کا جو سلسلہ شروع ہے، اس میں صوفیاء کا ایک طریقہ ہے کہ خود احتسابی کہ آپ اپنا حساب لیں کہ میں کیا ہوں، میں نے کیا کیا، میں نے کیا کرنا ہے، کیا میں نے کھویا ہے، کیا پایا ہے. یہ خود، جس کو علامہ کی زبان میں ہم خودی بھی کہہ سکتے ہیں، خودی کبر کے معنی میں نہیں ہے. خودی کیا ہے؟ عرفان ذات، کہ آپ عرفان حاصل کریں کہ میں ہوں کیا. نفس امارہ اور نفس لوامہ جو ہے اور مطمئنہ، مطلب ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کو اللہ نے کیا کوالٹیز دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، آپ نے ان صلاحیتوں کو کہاں تک استعمال کیا ہے. یہ خود احتسابی کا عمل ہے، خود ہی ہے، عرفان ذات. خود احتسابی تو ہم سنتے آئے، لیکن ایک طبقہ اس سے نکل گیا، وہ خود پسندی کی طرف آ گیا کہ اپنے ہم ہی ہم ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، سب بڑے انا اور کبر میں آ گئے، وہ بھی مارے گئے جس طرح فرعون نے کہا. تو یہ خودکشی، حضور نے فرمایا ہے کہ ایک جہاد ہے کہ آپ کسی کے ساتھ سیف کے ساتھ کرتے ہیں، تلوار لے کر کسی کو قتل کرتے ہیں، یہ اصغر ہے، یہ چھوٹا جہاد ہے. جو اپنی ذات کے ساتھ، اپنی خواہشات نفسانیہ کے ساتھ جو جہاد کرتے ہیں، وہ جہاد اکبر ہے. اس میں تلوار نہیں چلتی. اپنے مثلا میری ایک خواہش ہے کہ میں شراب پیوں، میں فلاں کام غلط کروں، تو اگر اس کو میں رد کر دیتا ہوں، نہیں کرتا، تو یہ جو میں نے اپنی خواہش کے خلاف جو میں نے کام کیا ہے، اس کا قتل کرنے سے اونچا مقام ہے. کیونکہ انسان خواہش کے پیچھے چلتا ہے، انسان خواہش کے پیچھے چلتا ہے. تو اس میں خواہش کے پیچھے جو چلتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑا جہاد ہے انسان کا، اگر یہ مسلمان کرا رہے ہیں، ظاہر ہے ایک انتہا پسند ذہن کے لوگ وہ ایسا کرا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ خود بھی پکڑے جائیں گے قیامت کے دن، یہاں تو مرتے ہی ہیں. اور جو سکول سے یہ ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں بم بلاسٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے، وہ خود بھی جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے، جو ان کو بنانے والے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ حضور اس کی پیچھے حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ جو شخص اچھا عمل کرتا ہے، اچھی سنت کو پیدا کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو اس کو من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. ایک تو میری سنت کو، میری امت میں فساد پڑنے کے وقت جو میری سنت کو زندہ کرے گا، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو شخص ایک اچھے روش، اچھا طریقہ پیدا کرتا ہے، فرمایا اس پر جو چلے گا ہمیشہ تک، جب تک دنیا اس پر چلے گی، اس آدمی کو ثواب ملتا رہے گا. اس حدیث بڑی مشہور حدیث ہے. تمام علماء اور اس حوالے سے جو اہل علم سن رہے ہیں میری بات، وہ دیکھ لیں اس حدیث کا کیا مرتبہ ہے. یہ صحیح حدیث ہے. بالکل. تو اس کے حوالے سے جو لوگ خودکشی کی وہ بنیاد ڈال رہے ہیں، جو تربیت گاہیں، یہ امن کی تربیت گاہیں. اسلام امن ہے. اسلام کا کیا من ہے؟ سلامتی. اس کے لفظ میں سلامتی ہے جی. تو بیت اللہ شریف کو امن گاہ کہا گیا کہ یہ امن ہے، وہاں آپ مار نہیں سکتے کسی کو، چاہے واجب القتل ہو، لیکن وہاں نہیں مار سکتے. تو اللہ نے اپنے گھر میں یعنی امن دیا ہے، تو یہ امن ہے. تو اسلام میں آ کر آپ اگر وہ دہشت گردی کریں تو پھر یہ چابی نہیں ہے، یہ جہنم کے دروازے کی چابی ہے، جنت کی نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کو اتنا ہی مرنے کا شوق ہے تو کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں، یا جہاں آسانی سے اور کسی اللہ کے راستے میں انداز سے مر جائیں.
کوئی اور کوئی کام کر دیں تو لوگوں کو کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو. اب لوگ بیچارے کوئی سودا سلف لے کر جا رہا ہے، کوئی بیچارہ ان کے گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ بازار میں گئے ہیں اور وہیں بم بلاسٹ ہوا اور آدمی گیا، بچے گئے، بوڑھے گئے، جوان گئے، عورتیں گئی، بڑھیا گئی، کوئی تمیز ہی نہیں ہے. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے ماتھے پر ایک بدنما داغ ہے، داغ ہے. اچھا، ہم اب ادبی طرف بھی آتے ہیں. آپ نے کتنی تصانیف ابھی تک لکھی؟ ماشاءاللہ میری تصانیف یعنی ادبی شعر و ادب کے حوالے سے تو تقریباً نثر اور نظم اور چھوٹے موٹے رسائل ملا کر 20-25 کے قریب ہیں. اچھا، اس میں آپ کی رباعیات فارسی میں بھی ہیں، اردو میں بھی آپ کی ہیں. تو فارسی تو اتنا مشکل سبجیکٹ ہے، مطلب آج کل تو بالکل یہ مفقود ہو چکا ہے. تو یہ فارسی کی تربیت آپ نے کہاں سے؟ علامہ سے پوچھیں. علامہ نے کیوں ایسا کیا؟ نہیں، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. میں علامہ بھی جس دور میں تھے آپ کو پتا تھا، وہ آپ کہاں کے فارغ التحصیل ہیں، لندن میں پڑھتے رہے، لیکن انہوں نے کیوں رومی اور اس زبان کو اختیار کیا؟ اصل میں جی بات یہ ہے جی پلیز کہ جو لینگویج ہے نا، زبانیں دنیا کی، تو اس میں اللہ نے جس طرح انسانوں میں فرق ڈالا ہے، جی نسلوں میں فرق ڈالا ہے، خطہ زمین کے اس میں فرق ڈالا ہے، اسی طرح زبانوں میں بھی فرق ڈالا ہے، پھر انسان کے لہجوں میں، طبیعت میں، مزاج میں، ہر چیز میں فرق ہے. تو بعض زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو وحی کی زبان میں جو مفہوم ادا کیے گئے ہیں ان کی متحمل ہوتی ہیں. اچھا، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ وحی میں جو اللہ نے اتارا ہے مفہوم کو، اس کی بعض زبانیں متحمل ہوتی ہیں اور بعض زبانیں ان کی متحمل نہیں ہوتی. مثلا آپ انگریزی میں کوئی لفظ ایسا لے، میں آپ کو 1000 ایسی چیزیں بتا سکتا ہوں اسلام کی، کہ آپ ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں مفہوم کا، لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتے. بالکل لفظ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. دنیا کی کوئی زبان لے آئیں، ایک آیت میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. امت دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، کروڑوں آدمی دیکھ رہے ہیں. جی جی، تو میں پیش کروں گا، بڑے سے بڑا انگریزی دان آ جائے، فارسی دان آ جائے، لیکن قرآن نے جس انداز سے اس کے دامن میں زبان میں اتنی وسعت ہے کہ وہ گرامر کو اتنا سمیٹ لیا ہے اس نے. مثلا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایک آیت میں کہ انا نحنو نحیی و نمیتو و الینا المصیر. عربی جو جانتا ہے اس کو پتا ہے انا بے شک یہ ضمیر جمع ہے متکلم کی. جی بالکل. انا یقیناً ہم، اس میں ہم بھی ہے. جی بالکل. نحنو، ہاں جی. ہیں جی. انا پھر یہ تاکید کے ساتھ ہے، انا یقیناً ہم، ایک ہم آ گیا. جی. نحنو پھر ہم آ گیا. نزل انا نحنو نحیی، اس میں پھر ہم آ گیا. نون. ہاں جی. ہم زندہ کرتے ہیں. ہاں جی. انا تین ہم آ گئے. انا نحنو نحیی و نمیتو، پھر ہم مارتے ہیں، پھر آ گیا ہم. پھر ہم آ گیا. و الینا المصیر، نہ پھر آ گیا ہم. ہاں جی. 5 ہم آ گئے. جی بالکل. آپ انگریزی جانتے ہیں، یہی بیٹھ کر ایک فقرہ لکھیں اور یہ امریکہ، لندن، جہاں یہ پروگرام دنیا دیکھ رہی ہے، آپ ایسا فقرہ لکھیں کسی زبان میں، عربی کے علاوہ، کہ یہ 5 ہم اس میں سما جائیں اور ہر ایک کا مفہوم بھی مختلف ہو، اور وہ پھر فقرہ مرتبہ فساد سے بھی نہ گرے. ایک دفعہ آپ ہم استعمال، زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ، بس اس سے زیادہ وہ مرتبہ فساد و بلاغت سے گر جائے گا. عربی زبان کی شان یہ ہے کہ 5 ہم ایک فقرے میں اٹھا کر آیت بیٹھی ہوئی ہے اور پوری دنیا کو اعلان کر رہی ہے جی کہ آؤ فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کے مثال کوئی آیت لاؤ جس طرح میں نے کہا ہے. وہ خانہ کعبہ میں بھی انہوں نے لٹکایا تھا. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ زبانیں متحمل ہوتی ہیں ان مفاہیم کی، ان مطالب کی، اور کچھ میسج جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی روحوں تک پہنچتے ہیں انہی لفظوں میں. مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین.
یہ جو میں نے شرف حاصل کیا ہے، اب جو عربی جانتے ہیں اور میں خود تھوڑی بہت ہی جو جانتا ہوں، اب اس کا جو براہ راست مجھ پر اثر ہوا ہے لفظوں کا، وہ ترجمے میں نہیں ہو سکتا۔ اگر ترجمے میں ہوتا تو پھر آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے جائز ہوتا کہ ہم اس کا اردو میں ترجمہ کر کے، جن کو عربی نہیں آتی وہ ترجمہ کر کے نماز پڑھا لیں۔ کیا ترجمہ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی نا جی، تو اصل پڑھنا پڑے گا، تو اصل اللہ نے اس زبان میں اتارا، کیوں؟ اس لیے کہ اس زبان کو ان مفاہیم کا اور اس اثر کا متحمل پہلے اس نے بنایا، یہ تھی نہیں، اس نے بنایا، کیونکہ خالق زبان بھی وہی ہے، جو زبان بولتے ہیں ان کا خالق بھی وہی ہے۔ زبان جب موت اور حیات کو اس نے بنایا تو زبان کو بھی اسی نے بنایا، تو ایسی مؤثر زبان بنا کر اس میں پھر اپنا الہام، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان میں تمام اچھے برے چیزوں کا جو جہان ہے وہ اس میں ڈالا، زبان میں اثر انگیزی پیدا کی۔ تو یہ ایک طے ہوگی بات کے مفہوم قرآن عربین لعلکم تعقلون، جا تو مطلب آپ انگریزی لے لیں، صحیح، مفاہیم کے مطالب کے بیان کرنے میں کوئی دنیا کی زبان گنگی نہیں ہے، مطالب بیان کرنے کے حوالے سے کوئی زبان گنگی نہیں ہے، لیکن جرنل آپ تقریر کریں تو لفظی صوت اور اس کی آواز کا جو اثر ہوتا ہے سامع کے، سننے والے کے ذہن پر اور دل پر، اس پر وہ آپ کو رلا دیتا ہے۔ انگریز بھی روتا ہے، جب انگریزی میں ایک خطیب بولتا ہے اچھا تو انگریز بھی روتا ہے، لیکن وہ اپنے حساب سے جس پر وہ رونا چاہتے ہیں، یا ان کی ایک عادت ہے، یا ان کا ایک مزاج ہے۔ اب ماں مر جائے، باپ مر جائے تو مسلمان بھی روئے گا، انگریز بھی روئے گا، یہ تو ایک آفاقی چیز ہے، جی بالکل، لیکن جو ان کے ماحول میں جو چیزیں رلاتی ہیں، کیونکہ جس طرح ہمارے ساتھ الہیات کی جو ایک اوپر سے سلسلہ ہے، ان کی جو تورات ہے، وہ انجیل ہے، وہ بدل گئی ہے، اس میں وہ بات نہیں ہے، جس طرح وہ نہیں ہے، وہ مفہوم بھی بدل گیا ہے، وہ لفظ بھی بدل گئے ہیں۔ ہمارے تو ماشاءاللہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ذکر ذاکر لیا اور ہم اس کے ایک ایک لفظ کے محافظ ہیں، تو وہ پوری قوت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں جو علوم اترے ہیں، جو اللہ کی طرف سے، نبیوں کی طرف سے حضور نے اس میں ارشاد فرمائے ہیں، وہ کسی نبی نے کسی زبان میں ارشاد نہیں فرمایا جو ہمارے آقا نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اس لیے اس درد اور گداز اور جو وہ ایک اللہ سے لو اور سوز و گداز کا جو ایک تعلق ہے، جس کی وجہ سے انسان روتا ہے، گریہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک یاد، مثلا آپ ایک غزل سن رہے ہیں جی، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اداس ہوں، آپ اچھے بھلے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں آپ کو گھر میں بھوکے ہیں، یا آپ کو کھانا نہیں مل رہا، یا آپ کوئی مطلب ہے کہ بڑے پریشان ہیں اس وجہ سے آپ رو رہے ہیں، نہیں، آپ بالکل بڑے آرام سے ٹھکانے سے بیٹھے ہیں، لیکن ایک غزل سن رہے ہیں آپ تو آپ رو رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ وہ ایک جو خالق اور مخلوق کا ایک تعلق ہے، جو نادیدہ ان دیکھے محبوب کی تلاش ہے، جو اندر کو ان دیکھا، وہ چیز دیکھا نہیں ہے، اور وہ ان دیکھی منزل کی طرف جو آپ کا قافلہ حیات رواں ہے، اس کی جو ٹیس آپ کے دل میں مالک نے رکھ کے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھی بری چیز کمپیوٹرائز کر کے بھیجا ہے آپ کو، اس کی طرف آپ کی جو ایک ٹیس اندر لگتی ہے نا، آپ پھر روتے ہیں۔ اچھا، میر خسرو سے آپ متاثر ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں، اچھا، تو یہ چیزیں جو ہیں، میں ذرا تھوڑا سا پھیلا گیا معذرت چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ اس کی متحمل عربی کے بعد یہ دوسری زبانوں میں فارسی ہوئی، جو آپ کے سوال کا جواب۔ جی بالکل، آپ علی حجویری ہمارا پہلا صوفی ہے، داتا صاحب ان کو دیکھ لیں، ان کا کلام، ان کے تو انہوں نے وہ مطالب اور صحابہ کرام کی جو تابعین کا دور دیکھا، انہوں نے ذنون مصری نے، بشر حافی نے، اور بڑے بڑے ہمارے جو صوفیاء ہیں اکابر، انہوں نے دیکھا، حضرت ابو سعید عبد الخیر نے، ان کی رباعیات آپ پڑھیں، وہ سارے مقامات انہوں نے بیان کیا، اللہ سے تعلق کا جو مقام انہوں نے بیان کیا ہے، تو یہ تو پڑھتے ہی رباعیات تھے اپنی، حضرت ابو، یہ داتا صاحب کے استاد ہیں، داتا صاحب نے ان سے فیض اور ان سے سیکھا ہے، تو رباعیات کا بادشاہ ہے۔ عمر خیام تو بیچارہ بہت پیچھے کی بات ہے، اور وہ تو ان کے مقابلے میں ہوا کو نہیں پہنچ سکا، تو شہنشاہ جو ہے، سلطان، وہ ابو سعید ابو الخیر ہیں۔ مہنہ
ایک گاؤں ہے جی جی. یہ تہران میں چھوٹا سا آپ کا مزار شریف وہاں ہے مہنا. ٹھیک ہے. تو آپ رباعیات کے بادشاہ ہیں. اب ان کے جو گداز ہے آپ کو وہ آپ کو زبان اور کسی میں نہیں اردو میں نہیں ملے گا. آپ تو گداز جو درد ہے مثلا حضرت نظام الدین اولیاء کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ وہ ان کے نزدیک ایک وجدان کی بات ہے. اب علماء کوئی مولوی سن لے گا تو وہ مجھ پر فتویٰ لگا دے گا کہ یہ اپنے پیروں کی بات کر کے تو انہوں نے بھائی آپ لوگوں کی ہم بھی تو سنتے ہیں نا, آپ ہماری بھی سنیں. آپ کون سی کوئی اوپر سے باتیں گفتگو کوئی الہیات کی کرتے ہیں, آپ بھی تو ویسے ہی ہانک دیتے ہیں, ہم ہانک رہے ہیں, ان کو سنیں, ان کو بھی کوئی ایسے اعتراض کی بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے انہوں نے کہا جناب کہ اللہ تعالیٰ نے جب درد کے ساتھ مہربانی کے ساتھ گفتگو فرمائی یا تو پوربی زبان میں درد عطا کیا, اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ بول رہا ہے جس لہجے میں وہ خود, یا پھر فارسی زبان میں. مثلا امیر خسرو کا ایک آپ نام لے رہے ہیں تو امیر خسرو کا ایک مشہور مطلع ہے کہ بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی, کیسے بھر لاؤں میں مدعا سے مٹکی. ہے جی کہ جو پانی بھرنے کی جگہ ہے پن گھٹ, اس کو عربی میں منحل کہتے ہیں, منحل تو مناحل اس کی جمع ہے. اور حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ مافل مناحل منحل مستعذب الا ولی فی حل الذ الاطیب. حضرت غوث پاک کا شعر ہے یہ. تو منحل اس کو پن گھٹ کہتے ہیں, پانی کی گھاٹ جہاں سے وہ پانی نکالا جاتا ہے. تو وہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت کٹھن ہے یہ پانی کی گھاٹ جو ہے, یہاں تک جانا بڑا مشکل ہے, اب میں وہاں سے اپنی مٹکی کیسے بھر کے لاؤں. یہ دنیا کو کہہ رہے ہیں, یہ دنیا دار مکافات ہے, دار العمل ہے, آپ جو محنت کریں گے وہاں آپ کو ملے گا. تو مجھے بھیجا تو گیا ہے کہ دنیا میں تم اپنی جو گگریا ہے وہ بھر کر لاؤ, لیکن اب یہ پن گھٹ بڑی دور ہے, اس میں راہ روے راہ محبت کا خدا حافظ ہو, اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں, داغ جو کہتا ہے. تو مطلب ہے کہ اس میں بڑا مسئلہ ہے, دنیا ہے, پیسہ ہے, پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, اقتدار ہے, ہوس ہے, کرسی ہے. تو اس پن گھٹ سے میں پانی کیسے بھر کے لاؤں کہ کامیاب ہو کر گھر پہنچ جاؤں. پھر کہتے ہیں کہ میں جو گئی تھی پنیاں بھرن کو, دوڑ جھپٹ موری مٹکی پٹکی. کہ میں پانی بھرنے کے تو گئی لیکن دوڑ دھپٹ میں میری مٹکی جو ہے ٹوٹ گئی. کیوں کہ اس نے کھینچا, اس نے کہا مجھے دو, اس نے کہا مجھے دو. اب چھیننے والے بھی ہیں, اب دیکھیں نا دنیا میں چھین چپٹ چل رہی ہے نا, تو کئی تو مٹکی یہیں توڑ کر چلے جاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ خسرو نجام کے بل بل جائیو, لاج رکھی مورے گھونگٹ پٹ کی. ہے جی. تو اب دیکھیں اس زبان میں جو لطف ہے, جو گداز ہے, ایک چھاپ تلک سب چھینی رے منہ سے نینا ملائی کے. ہے جی. بات اگھم کہہ دینی رے منہ سے نینا ملائی کے. تو اس میں جو گداز ہے, اور پھر فارسی آپ میں دیکھ لیں کہ امیر خسرو جو ہیں اپنے ان کو بھی دیکھیں کہ حضرت ابو سعید کا میں وہ کر رہا تھا کہ ان کی رباعیات کہتے ہیں رفتم بطبیبو گفتم, ایک مثال کے طور پر پلیز کہ رفتم بطبیبو گفتم از درد نہا. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, میں نے اپنے دل کا جو درد تھا نا اس کا میں نے قصہ بیان کیا, یار میں بڑا پریشان ہوں. ایک دل کا ہارٹ اٹیک درد نہیں, ایک جو دل کا درد ہوتا ہے مطلب ہے میں رو رہا ہوں, پریشان ہوں. یہ رفتم بطبیبو گفتم از درد نہا, گفتہ کسی غیر دوست بر بند زباں. نے کہا ڈاکٹر صاحب بولے, یہ تصوف میں گئے نا, یہ روحانی ڈاکٹر جو پیر کامل ہے اس کے پاس گئے. تو پیر صاحب کہنے لگا, میرا شیخ کامل کہنے لگا کہ پھر جو غیر اللہ کو جو تو پکارتا ہے نا کہ اس کو قاضی الحاجات اور بڑا بڑا سب کچھ سمجھتا ہے, تو اللہ کے سوا جس کو تو سمجھتا ہے نا اس سے زبان بند کر لے, اس کا نام ہی نہ لے, اس کو دفع کر. یہ تمہیں درد جو ہے نا, تکلیف, پریشانی, یہ دنیا کی طرف ادھر ادھر پریشان ہو رہا ہے, یہ غیر اللہ کی طرف تیری توجہ, اللہ کو چھوڑ دیا تو نے. گفتہ کہ غیر دوست بر بند زباں. اب ڈاکٹر سے پرہیز وغیرہ بھی پوچھا جاتا ہے, دیکھیں کس طرح انہوں نے کہا کہ گفتم کے دوا گفت ہمیں خون جگر. اس نے کہا جناب کہ یہ دوائی سر کوئی دوائی بھی عطا فرمائیں. انہوں نے کہا یہ جگر کا خون جو ہے یہی پیتا رہے, روتا رہے, اس کو یاد کرتا رہے, یہ اندر یہی تیری دوائی, یہی تیری دوائی. گفتم پرہیز,
میں نے کہا سرکار کوئی پرہیز بھی بتائے. گفت از ہر دو جہاں, دونوں جہانوں سے پرہیز کر, نہ اس دنیا کی لالچ میں اس کی عبادت کر, نہ جنت کے حصول کے لیے عبادت کر, نہ اس جس طرح بیدل کہتا ہے کہ چے دنیا ہو چے عقبہ صد راہ تست اے غافل بیا بگذر کہ از بہرے گزشتن ہاست ہائل ہا. اس نے کہا دنیا کیا ہے. مرزا بیدل ہمارا بہت بڑا صوفی شاعر ہے, بالکل. وہ کہتا ہے کہ کیا دنیا اور کیا عقبہ, یہ اے غافل یہ تیرے لیے یہ دونوں سد راہ ہیں, یہ تیرے راستے کی رکاوٹیں ہیں, جمپ ہیں. بیا بگذر, آ دنیا سے بھی گزر اور عقبہ سے بھی گزر, آخرت سے بھی گزر. بیا بگذر کہ از بہرے گزشتن ہاست ہائل ہا, کہ یہ جمپ جو ہے نا یہ گزرنے کے لیے ہوتے ہیں, رکنے کے لیے نہیں ہوتے. یہ بڑھوت دیتے ہیں بلکہ بڑھاتے ہیں. آگے پڑھو. اور بیدم نے اسی کو اپنے لفظوں میں اردو میں اچھا کہا تھا کہ منزل تیرے مقصد کی کعبہ ہے نہ بت خانہ, ان دونوں سے آگے چل اے ہمت مردانہ. تو مطلب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اب دیکھیں کس طرح گفتگو کی حضرت ابو سعید نے, اس میں جو درز ہے, ابلاغ ہے, تو اسی سے متاثر ہو کر رومی, یعنی رومی ان کے بعد کے لوگ ہیں, تو رومی جو میں جو تعقلاتی دنیا ہے, جو دلیل کی دنیا ہے, تو پھر اس کے ساتھ گداز ہے. مثلا وہ کہتے ہیں جناب کہ آج کل ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیر مرشد پکڑنے کی کیا ضرورت ہے, قرآن سنت کافی نہیں ہے, ضرورت کیا ہے پیر پکڑنے کی. تو رومی نے جو دلیل دی آپ کو میں سناؤں, ہمارے سامعین بڑے خوش ہوں گے. عام بادی النظر میں یہ عام آدمی جو ہے یہ دلیل پڑھ کر وہ کہتا ہے کہ ایسی دلیل جو ہے وہ رومی جیسا ذہن نہیں دے سکتا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں, سمیٹ رہا ہوں, آپ کے بہت وقت لے رہا ہوں. آپ نے آپ کا کلام بھی ایک غزل کے بارے میں, تو خیر میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ میری غزل سے اونچی باتیں ہیں. اور میں یہ آپ کو بتاؤں جی پلیز کہ اس میں یہ جو چیز ہے نا کہ کیا میں اب رومی کی بات کر رہے تھے. رومی جو ہے وہ سیل ممتنع کی پتہ ہے تعریف کیا ہے شاعری میں؟ سیل ممتنع کی تعریف یہ ہے کہ جب سننے والا وہ شعر سنے وہ کہے جناب یہ تو میں بھی کہہ لوں, یہ تو میں بھی کہہ لوں, اتنا آسان ہے. اور جب وہ کہنے بیٹھے تو کہا نہ جائے, نہ کہہ سکے. یہ سیل ممتنع کی تعریف. رومی جو دلیل دیتا ہے وہ سننے والا جب کہے گا کہ یہ تو میں بھی دے دوں, رومی صاحب کو یہ تکلیف کیوں فرمائی. تو جس وقت سوچے ہے تو واقعی یار ہے تو میں ساری بڑیاں پشتاں گزر ونجن میں دلیل نہیں دے سکنا, یہ دلیل میں نہیں دے سکتا. یہ تو سامنے کی چیز کو اٹھا کر اس نے دلیل دے دی. داغ کا ایک شعر سناؤں آپ کو سیل ممتنع میں. مثلا سیل ممتنع کیا ہے کہ اس کی مزید عبارت جو ہے اس کو نہ ہو سکے, سلیس عبارت نہ بنائی جا سکے سیل ممتنع کا. مثلا وہ کہتا ہے بات کرنی بھی نہ آتی تھی تمہیں, بات کرنی بھی نہ آتی تھی تمہیں, یہ تو میرے سامنے کی بات ہے. بات کرنی بھی نہ آتی تھی تمہیں, یہ تو میرے سامنے کی بات ہے. جب کہا میں نے کہ لو مرتا ہوں میں, بولے بسم اللہ اچھی بات ہے. تو یہ سیل ممتنع ہے, اس کو سیل ممتنع. تو سامنے کی بات سے دلیل پیدا کر دینا یہ رومی کا مقام ہے. مثلا جو لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ پیر پکڑنے کی ضرورت کیا ہے, رومی کہتا ہے کہ یہ جسم آپ کا جو ہے نا, میرا آپ کا جتنے جسم یہ پھر رہے ہیں, یہ جتنے بے پیرے جسم پھر رہے ہیں جی, جن کا کوئی پیر نہیں, جن کا مرشد نہیں, استاد نہیں, پیر نہیں ہے جی. اصطلاح بت بے پیر انہی پر ہے درست, اصطلاح بت بے پیر اسی پر ہے درست, جس کا مرشد نہیں, استاد نہیں, پیر نہیں. بت بے پیر اسی کو کہتے ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ جتنے پھر رہے ہیں کہ جناب کوئی ضرورت نہیں. وہ کہتا ہے کہ تمہارے اس جسم پر اللہ نے یہ دو پیر رکھے ہوئے جو ہیں, اتنے سے چھوٹے سے ہیں, یہ اگر آنکھ نہ ہو جسم پر تو اتنا دیو ہیکل انسان کسی گڑھے میں گرا ہوگا. صحیح ہے جی. تو یہ ہدایت راستہ بتاتا ہے کہ یہ گڑھا ہے, یہ کھڈا ہے, آپ ادھر سے چلیں, دائیں بائیں جائیں. تو قدرت نے آپ ماں کے پیٹ سے ایک مرشد اور رہنما, راہ دکھانے والا
وہ دے کر انسان کو بھیجا ہے تاکہ اس کی باڈی ضائع نہ ہو. تو اگر باڈی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے تو اللہ کے راستے تک پہنچنے کے لیے بھی اس استاد کی, اس مربی کی اور ایسی تربیت گاہوں کی ضرورت ہے جو ان سے تعلق رکھنے والے ہوں اور ادھر پہنچا دیں. اور آپ کو میں یہ بتاتا پھروں چلوں کہ استاد اور پیر رومی نے یہ جو کہا نا کہ یہ مرشد ہے, آنکھ جو ہے یہ مرشد ہے. ایک اندھا ہے آدمی, اس کی آنکھ ہی نہیں ہے, اب وہ کیا کرے گا؟ وہ عصا پکڑے گا. بالکل, یعنی یہ نہیں ہے تو ہاتھ میں ضرور پکڑے گا کہ ان کی جگہ یہ کام کرے گا. اندھا ہونے کے باوجود بھی اس کو رہنما کی ضرورت ہے. اندھے اسی لیے تو لکڑی پکڑتے ہیں. تو کم از کم جو اس کو بالکل ہی کہتے ہیں جناب کہ یہ چیز ہی کوئی نہیں ہے, فراڈ ہی کوئی نہیں ہے, تو پھر اندھے جو پکڑ کر ہاتھ میں پھرتے ہیں ان کو کہو نا تم فراڈی ہو, تو پھر وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اندھا کرے اور میں دعا کرتا ہوں, میں بتاؤں گا پھر کہ تم عصا کے بغیر چل سکتے ہو کہ نہیں. یہ جو تمہارے پاس آنکھ کی نعمتیں ہیں ان کو پیر و مرشد سمجھو, تمہارے جسم کی کو منزل تک صحیح سلامت پہنچاتی ہیں یہ آنکھیں ہیں. اسی طرح جو اللہ اور رسول تک کی منزل تک بدعقیدگیوں سے, گستاخیوں سے اور ان تمام جھمیلوں سے بچا کر اس کی بارگاہ تک پہنچا دے, وہ پیر کامل ہوتا ہے. اس لیے پیر پکڑا جاتا ہے جس کو ہم غوث پاک پیر کہتے ہیں, معین الدین اجمیری کہتے ہیں, قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں, بابا فرید کہتے ہیں, نظام الدین اولیاء کہتے ہیں, نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں. تو ان پیروں کا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری آنکھیں میں جو مثال دی ہے کہ ان تمام آلودگیوں سے اور ان لٹیروں سے, ڈاکوؤں سے راستے میں جو علم کے نقصان کرنے والے ہیں, کہ صرف آپ کسی کو کہہ دیں جناب کہ یہ ہدایت دینے والے ہیں. ہدایت ہر جگہ حاصل نہیں ہوتی کہ آپ مثلا روشنی آپ سامنے کر دیں تو کہیں گے ہدایت ہے. ہدایت روشنی کرنے والی یہ بجلی جو چمکتی ہے یہ بھی تو ہدایت ہے, روشنی ہے. لیکن یکاد البرق یخطف ابصارہم, ہو سکتا ہے قریب ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو اچک لے تمہاری نگاہوں کو یہ بجلی جو اوپر سے, تو مطلق لائٹ پر مرتے ہیں آپ. صحیح کہ یہ جناب یہ مدرسے ہیں جناب, قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے. آپ دیکھیں یہ وہ آسمانی کہر والی بجلی تو نہیں ہے یہاں روشنی, وہ تو نہیں ہے. یہاں کوئی اور ملک اور قوم کو تباہ کرنے کے اڈے تو نہیں بنے ہوئے, تو وہ تو نہیں بنے ہوئے. کیا اس میں رسول اللہ کے وہ خلفائے راشدین کی تعلیم ہے یا نہیں؟ مطلق مدرسوں اور ان چیزوں کو علماء کو دیکھ کر آپ ان پر نہ لپکیں. قوم کو چاہیے کہ دیکھیں وہ روشنی کہ جس روشنی کا تعلق رسول اللہ کی تعلیمات سے ہے, قرآن سے ہے, حدیث سے ہے, ہم اس روشنی کے متوالے ہوں. جس طرح پروانہ ایک مخصوص روشنی پر مرتا ہے, نہ سورج کی روشنی پر مرتا ہے, نہ چاند کی روشنی پر مرتا ہے, وہ اس کے لیے بھی وہ شمع کی ایک مخصوص لائٹ اس میں گداز پیدا کرتی ہے. تو اگر مسلمان کے دل میں وہ بھی ہر روشنی پر مرنے لگے تو پھر وہ تو اس جانور پروانے سے بھی کیا گزرا ہے کہ وہ بھی ایک مخصوص لائٹ پر مرتا ہے. تو ہمیں بھی کملی والے کی لائٹ اور بزرگان دین صوفیاء اور جس کا تعلق 1400 سال سے بنتا ہے, ہم اسی تصوف قدے سے, اسی نسبت والوں سے, روحانیت والوں سے تعلق رکھ کر چلیں گے تو پھر کام چلے گا. پیر صاحب یہ کیا جاتا ہے کہ جڑے پاکستان دے مختلف طبقات نے انہاں دے نزدیک ہن جڑا ادب ہے ساڈا انڈیا دا تے پاکستان دا, شاعری ہے, ڈرامہ ہے, غزل ہے, لٹریچر, سارے جڑے اصناف نے وہ انحطاط دا شکار نے. تے تسی کی سمجھدے ہو کہ کیا موجودہ دور دے وچ لٹریچر دی کوئی خدمت نہیں ہوئی یا اتنی خدمت نہیں ہوئی جنی ہونی چاہیے؟ ہاں, بڑا اچھا یہ بہت اچھا سوال ہے. اور اس میں یہ گزارش کروں گا کہ ادب کی پرورش اس وقت ہوتی ہے جب جو برسر اقتدار طبقہ ہے وہ جتنا اس کی وہ خود اس میں انوالو ہو تو وہ ادب کا وہ پروان چڑھتا ہے. ادب جس طرح آپ دیکھ لیں مغلیہ دور میں فارسی ادب کا کیا مقام تھا, پھر ہمارے جتنے گزرے ہیں تقریباً یہ مستنجد باللہ اور یہ عباسی خلفاء, ان لوگوں کے دور میں ابو نواس کا اور ان لوگوں کا, ہمارے جو عربی کے شاعر ہیں, بڑا ان کا مقام تھا. تو وہاں تو ہندوستان میں تو ہندی غالب آ گئی, وہ تو اس طرح ویسے صفایا ہو گیا. اب جو ادب
عربی فارسی اردو کا جس حیثیت سے بھی اب ہے جی وہ مجھے پاکستان میں ہی نظر آتا ہے. اچھا. اور اس میں ہمارے عبدالرب نشتر سربراہ گزرے ہیں, وہ بڑے شاعر بھی تھے. ہاں بڑے اچھے شاعر. تو اس طرح مطلب ہے کہ ذوق ادب رکھنے والے ہمارے اب موجودہ کچھ ایسے ہمارے احباب ملتے ہیں. اسمبلی کے لوگ بھی, قومی اسمبلی کے حضرات بھی ملتے ہیں جن کو ادب کا شوق ہے. تو اردو میں, بلکہ ہمارے آپ ایک عجیب, پتہ نہیں وہ سن ہی رہے ہوں, زمرد خان ہمارا ایک اسمبلی کا ممبر ہے, پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے کا, وہ ہمارا بڑا دوست ہے. میرا ہمارے آبا و اجداد کا مرید بھی ہے اور تعلق والا بھی ہے, میرا بڑا مخلص آدمی ہے. اس کو یعنی ذوق نہیں تھا, میرے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس کو ادب اور شعر کا ذوق ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑی بات ہے. اسی طرح اور میرے تعلق والے لوگ ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ لوگ میرے پاس آئیں تو ان کو میں ادب کے ساتھ وابستہ کروں, اور ویسے بھی باادب ہوں, اور پھر ادب کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. جی بالکل, تو اس میں بڑا اثر ہوتا ہے. تو اب غریب لوگوں کے پاس جب رہ جائے ادب, کہ ایک غریب جو مفلوق الحال ہے, اس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں, وہ بیچارہ اب کیا ادب. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ موسیقی ہوئی, ادب ہوا, شعر ہوا, مصوری ہوئی, یہ شاعری, فنون لطیفہ جس کو کہتے ہیں. تو یہ ہمارے پرانے لوگوں میں, یہ سب میں, حکماء میں, بڑے بڑے طب جو تھی, یہ بڑے بڑے حکیم لوگ جو تھے, اور بڑے بڑے خاندانی نواب جو تھے, وہ پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے. موسیقی سننا آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں؟ موسیقی حدود میں اور حساب کتاب سے ہو تو شریعت میں منع تو نہیں ہے. اچھا, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جس طرح شیطان کا باجا ہے, تو یا میر خسرو کی ایون قوالی بھی سنتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ موسیقی جو ہے نا شیطان کا راگ ہے. اب جناب اگر شیطان کو آپ کسی چیز پر بٹھا دیں جی, تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تو حضور نے فرمایا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے وقت انسان کو اگر کوئی بھولی ہوئی چیز آپ نے یاد کرنی ہو نا, تو آپ نفل دو شروع کر دیں. اچھا, شیطان آ جائے گا, وہ کہے گا اذکر قضا, حدیث میں آتا ہے کہ وہ فلانی بات یاد کر, وہ کوئی نہ کوئی آپ کی گمگشتہ چیز آپ کو یاد آ جائے. ٹھیک ہے, تو وہاں بھی حملہ کرنے نہیں رہتا وہ صحیح شیطان. تو موسیقی بیچاری نماز کے تو بہت پیچھے چیز ہے. اچھا, مصوری, تو اگر آپ یعنی شیطان کی طرف بڑی دلچسپی سے اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو ہر قدم پر آپ کو پکڑ لے گا, ہر شعبے میں پکڑ لے گا. اچھا, اور اگر آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے, کوئی پرانا کوئی آشنائی نہیں ہے بزرگوں کے حوالے سے بھی, تو انشاءاللہ کہیں نہیں پکڑے گا. ہے جی, اس حسن برق وش کا دل سوختہ وہی ہے, شولوں سے بھی جو کھیلے دامن کو بھی بچائے. واہ جی واہ. یہ کیا ہے کہ آپ مسجد میں گھس کر بیٹھ گئے, آپ نے بازار کا راستہ ہی نہیں دیکھا, تو آپ کا تقویٰ اس مقام پر نہیں ہے. شولوں سے بھی جو کھیلے دامن کو بھی بچائے, شولوں سے بھی کھیلو اور دامن بھی پر آنچ بھی نہ آئے. مطلب تو یہ ہے لا ربانیت فی الاسلام, مطلب ہے کہ آپ جو فنون لطیفہ ہیں ایک حد تک جتنی اسلام نے اجازت دی ہے, موسیقی کی اجازت ہے. اچھا, اب اسی طرح بعض لوگ تشدد کرتے ہیں فوٹو کھنچوانے میں, تو اب فوٹو آپ کس لیے کھنچواتے ہیں؟ گھروں میں ٹی وی توڑ دیتے ہیں. اب اتنا تشدد نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی اسلام میں ایک حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں, ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ نے یہ چیزیں, اور پھر اس کے قرآن و سنت میں اس کے کسی نہ کسی انداز میں شاعری کو دیکھ لیں, حضور نے خود سنی ہے شاعری. حضرت علی شاعر ہیں, حسان بن ثابت ہے حضور کے سامنے, اور پھر ہمارے اتنے مشاہیر امت شاعر ہیں. بالکل. تو یہ مطلب ہے کہ یہ ایک قدغن ہے. موسیقی دیکھیں, حضور کے زمانے میں 24-25 ساز بجا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں صرف دف بجا کرتا تھا. میں چلو بجا تو ہے نا, دف تو بجا, طلال بدر علینا من سنیت الوداع, بخاری شریف میں یہ حدیث 2 شعر ہیں جی. تو انہوں نے دف بجایا, دف تو سنا نا, ہاں جی, تو پھر ثابت تو ہے نا جی, صحیح بات, دف تو سنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ الگ موسیقی کا موضوع ہے. میں باقاعدہ موسیقی سیکھا ہوا نہیں ہوں جی, لیکن میں اچھے لوگوں کے ساتھ یہ سمجھ لیتا ہوں, اور ان کے ساتھ مجھے بڑا ذوق ہے موسیقی کے ساتھ. اور جی ہاں, میں صرف چشتی ویسے نہیں ہوں نام کا, کام کا چشتی ہوں, اللہ کے فضل سے کچھ نہ کچھ سمجھتا ہوں. اور یہ لے, سر, تال, اس کا فرق کیا ہے, اور اس کے ماتروں کی تقسیم, یہ جو آڑے تیڑے جتنے, یہ ہمارے لیے بڑی ایک سوائے پونے ڈیڑھویں جو تال ہیں, تو اس میں یہ کس طرح امیر خسرو نے سواری تال 16 ماترے کا جو ہے, یہ کس طرح انہوں نے ایجاد کیا. یہ گھوڑے کی چال سے انہوں نے وہ کیا کہ گھوڑا جب چلتا ہے اور تیزی سے جاتا ہے, پھر وہ تال کبھی آپ کو
وہ کوئی 16 ماتری کا بجا لے تو کبھی اتفاق ہوا تو میرے سامنے میں اس کو کہوں گا کہ 16 ماترے کا وہ تال بجا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گھوڑا پہلے دوڑا ہے، پھر اس نے اپنے وہ شوخی دکھائی ہے، اور پھر آستے 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 وہ رکتا گیا ہے، اور اخیر آ کے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس طرح امیر خسرو کی ذہانت، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے۔ موسیقی جو ہے، اس کی سمجھ جو ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا ہے جی۔ تو مطلب ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ اچھا، جس طرح کائنات میں بارش ہوتی ہے اس میں خاص ردم ہے، چڑیوں کا چہچہانا، ہر چیز ردم میں ہے۔ آپ دیکھیں، اگر اس کے طرف آپ دیکھتے ہیں تو ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب کہ یار یہ بڑا تم شرک کرتے ہو، یہ خانقاہوں میں یہ قوالیاں سنتے ہو۔ یار میں نے کہا اس حد تک تو میں بھی اس کا غلط ہوں، اس کو غلط سمجھتا ہوں کہ ہر وقت قوالیاں نہیں ہونی چاہیے۔ کیا مطلب ہے، یہ دور اور ہے، یہ قرآن و سنت کے ابلاغ کا پہنچانے کا دور ہے، لیکن چلو اگر کوئی ذوق کے ساتھ سن لیتا ہے صوفی تو آپ ان پر یہ فتویٰ نہ داغیں، تو کہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے یہ جو جاتے ہیں وہ بالکل ہی فارغ تھے نا لے کی طرف سے، تو اسی لیے تو لے دے کرتے ہیں، لے سے جو فارغ ہوئے۔ تو انہوں نے کہا جناب اس کا آپ ثبوت دیں۔ میں نے کہا پہلے قرآن شریف کی میں آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر جرم فلکی، یہ جتنے ستارے ہیں اجرام فلکیہ، یہ ہر اپنے محور مقررہ میں تیر رہے ہیں، یسبحون تیر رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں ہر چیز تیر رہی ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ ان کا کوئی ردم، ان کا کوئی ایک چال کی مقدار قائم ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ آپ کو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا آپ یہ زمین جو ادھر جا رہی ہے یہ 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ادھر جا رہی ہے، یہ ابھی جدید سائنس نے اس کو طے کیا ہے۔ تو ان کی بھی ایک رفتار ہے، کلن فی تیر جو رہے ہیں جی۔ تو میں نے کہا پھر آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ مقررہ اس میں تیر رہے ہیں تو پھر یہ اس میں تو کبھی یہ زمین آسمان فنا نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اپنے محور فلکی میں تیر رہے ہیں۔ تو کیا ہوا، اذا النجوم انقدرت، یہی قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب ستارے جو ہیں بے چال ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، کوئی ادھر جا گرا، مطلب ہے ان کو بے چال کر دیا جائے گا۔ جب بے چال ہو گئے تو آپس میں ٹکرا گئے، قیامت ہوگی۔ میں نے کہا لے کا ثبوت قرآن سے میں نے دے دیا آپ کو، اگر عقل ہے تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پریکٹیکل آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آئیں، اسٹیشن پر جاتے ہیں گاڑی سے، اترتے وقت جدھر گاڑی جا رہی ہے میں ادھر اتروں گا، آپ سمت مخالف پہ اتریں، وہ گر جائے گا جو سمت مخالف میں اترے گا۔ مولوی صاحب سے میں نے کہا قبلہ میں تو جاؤں گا نا گاڑی پر جو انٹر ہوئی نا پلیٹ فارم پہ، تو اس کی جتنی رفتار پہ جب وہ جا رہی ہے اتنے تھوڑی دیر تک میں آگے دوڑوں گا ساتھ، پھر میں اپنی رفتار پر قابو پا کے رک جاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو جدھر سے مخالف ہے نا سمت، ادھر آپ اترے۔ کہنے لگے میں تو مر جاؤں گا، میرا تو ٹکڑے۔ تو میں نے کہا میں کیوں بچ گیا اور آپ کیوں تباہ ہو گئے، مر گئے؟ کہنے لگے یار یہی تو میں نے کہا یہی تو سرکار بات ہے کہ میں اس گاڑی کی رفتار کے ساتھ لے کے ساتھ چلا گیا تو بچ گیا، اور آپ لے سے ہٹ گئے مر گئے۔ تو قبلہ یہی بات ہے، اور اس کو ذرا اونچا کر دیں تو یہ تو عام پریکٹیکل بات ہے۔ تو جو لوگ اس کی ذوق پر چلتے ہیں، کسانے کے وہ سادی کہتا ہے نا کہ وحدت پرستی کنند براواز دولاب مستی کنند۔ اے جناب پرانے اساں نے کھو ہونے اس ہوتے چر 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 کر کے ایک کھو جا وہ لکڑی والا آواز والا، اس کو دولاب فارسی میں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عاشق ہوتے ہیں ان کے لیے ان سازوں کا بجنا ضروری نہیں ہے۔ وہ جو کھو ہوتا ہے نا، وہ کنواں، وہ ارٹ جو چلتا ہے وہ لکڑی والا، اس کی چوں چوں جو ہوتی ہے جس میں وہ تیل بھی ڈالتے ہیں جی، اس کی چوں چوں پر بھی دولاب پر بھی وہ مستی ہو جاتی ہے، وہ مست ہوتے ہیں، ناچنے لگتے ہیں، رقص کرنے والے ہوتے ہیں جو اس مقام کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہے، اس کو عطا، لیکن اس کو اوڑھنا بچھونا ہر وقت بنا لینا اور کوئی دنیا کا کام نہیں۔ ہر چیز کا ایک اعتدال اس کے لیے ضروری ہے، اور حدود و قیود میں رہ کر صوفیاء نے اسی لیے سما میں جو خانقاہی نظام ہوتا ہے اس میں خواجہ قطب صاحب نے 3 شرطیں مقرر کی کہ قوالی اس وقت جائز ہے، وہ تو خیر سما مزامیر کے سوا نہیں سنتے تھے، سما مزامیر کے علاوہ سنتے تھے ویسے، تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ زمان، اخوان اور مکان،
یہ 3 چیزیں ہوں تو سما جائز ہے صحیح. کہ زمان وقت مقرر کیا جائے ایک، اخوان اس ذوق کے آدمی آپ کے پاس بیٹھے ہوں، دنیا دار آدمی نہ بیٹھا ہو، پھر اور مکان جگہ محفوظ ہو، کوئی چوک نہ ہو، کوئی بازار نہ ہو جہاں لفنگے دنیا ویسے بیٹھ جائے، نہ یہ ہو. تو یہ مطلب ہے اس کے آداب ہیں. تو میں اب آپ کے سلسلے میں چونکہ اس کا بھی ایک تعلق ہے، یہ بھی ربائی کا وزن ہے، یہ 10 ماترے میں اس کا ردم ہوتا ہے. اچھا. کہ مثلا ردم عربی میں اس کو ضرب کہتے ہیں اور موسیقی کی زبان میں اس کو ماترا کہتے ہیں. ٹھیک. جو طبلہ بجاتے ہیں نا اس کی اس میں ماترا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی 10 ضربیں ہیں. مثلا امیر خسرو کی ربائی ہے. ربائی رودکی کے زمانے میں ہمارا بہت بڑا شاعر ہوا ہے فارسی کا 1100 سال پہلے. رودک ایک ساز کا نام ہے، وہ بجاتا تھا، ایک رودک گاؤں کا بھی نام ہے. تو رودکی نے یہ اس کا یہ دھنیے جو ہوتے ہیں نا روئی وہ دھنتے ہیں، جی جی، اس کی لے پر وہ بیٹھا ہوتا تھا پاس، تو وہ اس لے کو سنتا تھا، اس لے سے اس نے یہ پیرے نکالی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 1200-1300 سال پہلے یعنی حضور کے تقریباً تابعین کے متصل دور کی یہ ایجاد ہے ربائی. اچھا. یہ ایک بچے کی تخلیق ہے. اچھا. چھوٹا سا بچہ. اچھا. یہ ایسا کہہ رہے بنٹے کھیلتے تھے. وہ پلا ہوتا ہے نا جی، اس میں وہ اس نے بنٹا چلایا. بنٹا جس طرح کیا نا تو وہ اب لڑکتا ہوا جا رہا تھا نا، تو اس نے ایک فارسی زبان تھی اس کی، اس نے کہہ دیا کہ غلطاں غلطاں ہمیں ربتا لبے گو. یہ لڑکتا لڑکتا اس پلے کی طرف یہ جا رہا ہے، یعنی اس بنٹے سے کہا. اب ایک بڑا معقول سمجھدار ذہین آدمی لے کو سمجھنے والا کھڑا تھا. اس نے بادشاہ کے دربار میں جا کر کہا یار بڑے بڑے ملک و شعراء بیٹھے ہیں، دیکھو یہ بچے نے ایک جملہ کہا تو مجھے موزوں لگتا ہے کہ کوئی بہر ہے، کوئی ایسا. انہوں نے تقدیر کی، انہوں نے کہا یہ تو پورا 10 ماترے کا اور اس پر وزن ہے. اس بچے نے اس مصرے کو ایجاد کیا، اس بہر. اچھا. سب سے پہلے وہ بچہ اس کا موجد ہے. صحیح. اس کے بعد پھر حضرت ابو سعیدہ آئے، آپ کا دور آیا، پھر آپ نے اس میں تب آزمائی کی. پھر عمر خیام تو بہت بعد میں آیا. پھر اس میں ایک حلالی استر آبادی ہوا ہے. پھر ایک صحابی استر آبادی ہوا ہے جو اس ربائی کا اس نے 60,000 تک اس کی جھولیں بتائیں. اچھا. زحافات بتائے. زحاف یہ عروض کے فن کی چیز ہے. زحافات بتائے، اس کی جھولیں کتنی ہیں. تو سمجھ آئی نا جی. تو یہ دنیا ہے. تو اس میں مطلب ہے کہ ربائی کہنا بڑا مشکل کام ہے، اس میں بہت زحاف ہوتے ہیں، بڑا کام ہوتا ہے. تو اس لیے میں اب امیر خسرو نے کہا کہ آ روز کے روح آدم آمد ببدن. اب آپ کو میں لے میں سناتا ہوں. دیکھیں ماترے. آ روز کے روح آدم آمد ببدن از بیم گناہ نمی شدے اندر تن. یہ 10 ماتروں میں ہے، پورا ہوگا جی. از بیم گناہ نمی شدے اندر تن خاندند ملائکہ بلہن داؤد در تن درا درآمد در تن. واہ. یہ ربائی ہے امیر خسرو کی، جس سے موسیقی نظر آ رہی ہے. یعنی دیکھیں آپ نے اس میں لے میں خود انہوں نے ہے جی. تو اچھا اس کو آپ 11 ماترے کر دیں، یعنی ایک ماترا سے بڑھا دیں یا ایک کم کر لیں. نہیں بڑھا دیں. اچھا. وہ تو 9 کا تال ہو، وہ الگ ہوگا. اچھا. وہ الگ ہوگا. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم مصرع ہے، یہ مصرع ہے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 9 ماترے کا مصرع ہے. اس پر جامی نے مصرع لگایا ہست کلی دے در گنج حکیم. واہ جی واہ. ہست کلی دے در گنج حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورا قرآن جو ہے وہ بھی مطلب یہ مصرع جو ہے، یہ مصرع، یہ قرآن شریف، یہ شاعری نہیں ہے قرآن، لیکن یہ اتفاق سے دیکھیں اس میں اور پھر نظامی گنجوی نے اس میں 10,000 شعر کے اس بیر میں. نظامی نے بہت بڑا فارسی کا شاعر ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بیر میں جامی صاحب نے، مولانا جامی نے بھی کہا، فردوسی نے بھی کہا اس میں، فردوسی کا اور بیر. اچھا ٹھیک ہے. مرا فردوسی کہتا ہے کہ اگر مادر شاہ بانو بدے مرا سیم و زرتا بزانو بدے، وہ اور بیر ہے. تو لیکن اس نے جو کہا ہے نا جی کہ ربائی میں انہوں نے ایک ماترا بڑھا دیا مثلا. اچھا. امیر خسرو نے
اتنے जीनियस आदमी थे वो कि जिस तरफ आए वो हश्त पहलू आदमी था, उसकी कोई अड्डा बना जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, जी, जी। अड्डा बना नहीं उस बंदे। अच्छा, हर फन हर इल्म उसके अंदर अल्लाह ने बंद कर दिया था। पता नहीं कितनी सलाहियतें उसको दी थी। अगर वो यानी आ गया कि लड़कियों को रुखसत करने का टाइम है तो काहे को ब्याही भी देश रे लखी बाबल मोहे, ये भी आज भी पढ़ा जा रहा है, दुनिया रो रही है। हाँ। जिनकी बेटियां रुखसत होती हैं वो रोते हैं, है जी। और भाई को दीनो लखी, भाई को देनो बाबल महल दु महले, हमको दीनो परदेस रे लखी बाबल मोहे, है जी। बिल्कुल। तो ये अमीर खुसरो यहां तक भी आए। अगर पहेलियों पे आ गए तो उन्होंने पहेलियों, अनार क्यों ना चखा, तो ये दो सुखने हैं, अनार क्यों ना चखा, वजीर क्यों ना रखा, दाना ना था, दाना अनार क्यों ना चखा, दाना ही उसे कोई नहीं, दाना दूसरा, वजीर क्यों ना रखा, दाना ना था, दाना ही नहीं, चबल है, बिल्कुल, वजीर के रखा है, अकल कोई नहीं थी, है जी। ऐसा लफ्ज रखा कि जो अनार से भी उसका ताल्लुक है और वजीर के से अकल से। अच्छा, डूम क्यों ना गाया, है जी, और क्या ना बजाया, हाँ, गोश्त क्यों ना खाया, डूम क्यों ना गाया, गला ना था, अच्छा, गोश्त क्यों नहीं खाया, गला ही नहीं है, भी गला, गाने वाला गा क्यों नहीं सका, गला ही नहीं था। तो ये दो सुखने हैं, बच्चों की पहेलियां हैं। अच्छा, मसलन अमीर खुसरो ने एक पहेली डाली कि जनाब वो ऐसे कबूतर आप बताएं जो हमेशा घर में रहते हैं और आसमान की सैर करते हैं। ये पहेली है, फारसी में है, शेर है। तो अब सोचें आप कि रहते घर में हैं और आसमान पे सैर करते हैं, ये आपकी आंखें हैं, घर में रहती हैं और आसमान तक सैर करते हैं। दो कबूतर हैं, काले भी है और सफेद भी है, कबूतर दो रंग है। तो मतलब है कि इसमें कबूतर भी है कि घर में रहकर आसमान की सैर करता है। इस किस्म के जीनियसपन उनका जो इल्म अदब का था वो भी अमीर खुसरो ने। और आपको फिर दरबार में बादशाह के साथ मुसाहिबत और एक फौजी जर्नैल, और वो मकाम भी उनको मिला। तहरीर में, तकरीर में, बयान में, रुबाई में, कसीदा में, मुस्तज़ाद में, मुखम्मस में, मुअश्शर में, मुसद्दस में, है जी। और फिर जनाब जितने फ़नून हैं उनमें वो माहिर इंसान था और उसमें कोई यानी कमी। और फिर आप देखें ये ताल, ये तबलक और ढोलक, ये दोहल कहते हैं बड़े ढोल को, ये जो बड़े ढोल बजाते हैं। जी, जी। तो ढोलक क्यों, ये काफ लग गया फारसी वाला, मर्द से मर्दक, छोटा जा मर्द, तो ढोल से दोहलक, छोटा ढोल, वो ढोलक बन गया। तो खुसरो ने ये जो तबला यूं बजाया जाता है ना ढोल, ये मुश्किल था, थक जाता है, तो उन्होंने तबला इसको पुड़ा निकाल कर इस लय को सामने ले आए, ये खुसरो ने किया, है जी। फिर रागों का जो इज्तिहाद किया उन्होंने, राग बहार है जी, और मुख्तलिफ जो इसके सौती तासुरात हैं। तो ये खुसरो ने एक उस रूहानियत के, जिस तरह तार आपने सितार देखा होगा कभी, तो सितार के ऊपर एक मेन तार होती है, उससे सुर कायम होता है और उसके नीचे बहुत सी बारीक सुरें लगी होती हैं। वो क्या होता है, वो जब ऊपर सुर बजता है ना तो वो उसकी वाइब्रेशन से हर सुर उसके आहंग में बोलती है। मसलन ये आपने एक सा कायम किया है, इसको खरज कहते हैं इस्तिलाह मौसीकी में। तो आपने एक खरज कायम किया, अब इसके तीन मकाम है, वाह जी, ये वही है, लेकिन इसके मकामात मुख्तलिफ है। तो अब ये जो मैंने खरज कायम किया ना, इस पर वो तारें इसके साथ बोलेंगी। इसको कहते हैं सपोर्ट करना, वो तारें जो छोटी छोटी लगी होती हैं। मौसीकार उनके भी कान खींचकर उनको भी ठीक करते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। तो ये एक उसी अंदर की रूहानियत जिस पर हम सारी गुफ्तगू कर रहे हैं। तसव्वुफ आपने पूछा, क्योंकि मेरा एक खानका से ताल्लुक है, एक पीर खाने से ताल्लुक है, एक यानी रूहानी मरकज से ताल्लुक है। तो मैं उस हवाले से आपको ये सारी गुफ्तगू समेट कर कि वो तारें भी बोलती हैं एक सुर में। तो पीर और खानका का मतलब क्या हुआ कि मेन तार तो वो बड़ी होती है जो बोलती है और सुर को अलग अलग करके आपको सुनवाती है। वो नीचे से क्या होता है, वो कोई अगर एक तार भी बेसुरी हो ना तो वो उसमें शामिल नहीं हो सकती। तो पीर का मतलब क्या है कि पीर भी अल्लाह की तरफ, वो जो सुर वाला पीर हो
اور مرید بھی اس کے ساتھ سر والے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی حمد گائیں، اس کی عبادت کریں، اس ذوق و شوق میں اشک بہائیں، جلال الدین رومی کی طرح مستی اور کیفیت رہیں. یہ اصل تصوف کی جان ہے اور یہ کیفیت ہے، صرف کھوکھلے اور خشک تقریریں اور لفظ نہیں ہیں. میں آپ کو سناتا ہوں ایک بات ربائی پر. جی پلیز. کہ یہ ربائی میں نے پیش کی، ربائی کی اس تشریح کے بعد کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آرزو فنا ہستی کی ہوس نہ آرزو رہ جائے، ہستی کی ہوس نہ آرزو رہ جائے، دل میں نہ مغایرت کی بو رہ جائے. جس طرح سمندر میں فنا ہو قطرہ، اس طرح مٹوں تجھ پہ کہ بس تو رہ جائے. تو رہ جائے. واہ ہے جی، اس طرح مٹوں تجھ پہ. تو ہی رہ. دیکھیں ایک اور میں نے ربائی عرض کی ہے پلیز. کہ آسی ہے بآمال قلیل آیا ہے، مجرم ہے مگر بلا وکیل آیا ہے. مایوس نہ پھیر بخش دے جرم اس کے، در پر تیرے ایک عبد ذلیل آیا ہے. جب تک تیرے در پہ تھا اللہ کی بارگاہ میں، انسان دیکھیں نا، جی بالکل، جب تک اس کا ہوتا ہے اس کا مقام اور ہوتا ہے. جب تک تیرے در پہ تھا ٹھکانے سے رہا، چھوٹا تیرا در تو بھیک پانے سے رہا. واہ جی واہ. جب تک تیرے در پہ تھا ٹھکانے سے رہا، چھوٹا تیرا در تو بھیک پانے سے رہا. چھوٹا تیرا در تو بھیک پانے سے رہا. اب مجھ کو در پہ بٹھا لے کہ اٹھا دے در سے، جی اب در سے اٹھا لے کہ بٹھا دے در پر. میں اب کسی اور در پہ جانے سے رہا. واہ جی واہ. اب چاہے اٹھا لے یا اپنے در سے اٹھا دے یا بٹھا لے، تیری مرضی ہے. میں اب کسی اور دروازے پر نہیں. یہ ہے اللہ کے ساتھ صوفیاء کا تعلق جو انسان کے اندر. اب میں آپ کو ایک امام حسین کی بارگاہ میں پلیز ایک سلام کے چند شعر سناتا ہوں. جی. کیونکہ بلکہ میں اس سے پہلے ایک غزل سنا دوں. بالکل جی. جو مقدس دور ہے وہ ذرا بعد میں آئے. اچھا. غزل کے چند شعر میرے مجموعہ آئے غزل پیمان شب سے اور دستے نظر چھپ چکے ہیں. تو بہرحال میں چند شعر سناتا ہوں. جی پلیز. کہ کسی کافر کو نہ دیندار کو اپنا کرنا، کسی کافر کو نہ دیندار کو اپنا کرنا، ایک لمحے کے لیے یار کو اپنا کرنا. واہ جی. کسی کافر کو نہ دیندار کو اپنا کرنا، ایک لمحے کے لیے یار کو اپنا کرنا. عشق میں قرب کا ارمان بھی کیا ارمان ہے، عشق میں قرب کا ارمان بھی کیا ارمان ہے، سائے کو چھوڑنا دیوار کو اپنا کرنا. واہ جی واہ جی واہ. عشق میں قرب کا ارمان بھی کیا ارمان ہے، سائے کو چھوڑنا دیوار کو اپنا کرنا. اور ہمیں بھولی نہیں اب تک وہ وفا کی چالیں، ہمیں بھولی نہیں اب تک وہ وفا کی چالیں. یاد ہے اس بت یار کو اپنا کرنا. واہ جی. یاد ہے اس بت یار کو اپنا کرنا. اور کرچیاں چننا صدا اپنے انا پیکر کی، کرچیاں چننا صدا اپنے انا پیکر کی، اپنے ٹوٹے ہوئے پندار کو اپنا کرنا. اور اس کی باہوں کے سہارے کی تمنا جیسے، اس کی باہوں کے سہارے کی تمنا جیسے، دھوپ میں سایہ دیوار کو اپنا کرنا. دھوپ میں سایہ دیوار کو اپنا کرنا. اور تو ہی وہ یوسف دوراں ہے کہ آتا ہے جسے، تو ہی وہ یوسف دوراں ہے کہ آتا ہے جسے، ایک جھلک میں بھرے بازار کو اپنا کرنا. تو ہی وہ یوسف دوراں ہے کہ آتا ہے جسے، ایک جھلک میں بھرے بازار کو اپنا کرنا. اپنے ہو کر بھی یہ اپنے ہو کر بھی یہ اپنے نہیں بنتے اپنے، اپنے ہو کر بھی یہ اپنے نہیں بنتے اپنے. ارے ہو سکے تو دل اغیار کو اپنا کرنا. واہ جی واہ. اپنے ہو کر بھی یہ اپنے نہیں بنتے اپنے، ہو سکے تو دل اغیار کو اپنا کرنا. شعر دیکھیے جی. کوئی اردو زبان سے تعلق رکھنے والا، جس کو اردو ادب اور دلی اور لکھنؤ کی زبان کا لطف وہ اٹھانا جانتا ہو تو وہ اس سے لطف اٹھائے گا، اس میرے مقطع سے اور ایک شعر سے. جی پلیز. کہ وہ تو ایک بات تھی، وہ تو وہ تو ایک بات تھی
ہم جس پہ اڑے بیٹھے ہیں، وہ تو ایک بات تھی جس پہ ہم جس پہ اڑے بیٹھے ہیں، ورنہ آتا ہے ہمیں یار کو اپنا کرنا. واہ جی واہ. وہ تو ایک بات تھی ہم جس پہ اڑے بیٹھے ہیں، ورنہ آتا ہے ہمیں یار کو اپنا کرنا. اور شعر دیکھیے کہ پاک بازوں کا بہا لے گیا زام تقوی. پاک بازوں کو، واہ جی. پاک بازوں کا، یہ متقی لوگوں کا جو تقوی کا زام ہوتا ہے، ہم بڑے متقی ہیں. پاک بازوں کا بہا لے گیا زام تقوی، یہ تیرا مجھ سے گناہگار کو اپنا کرنا. واہ جی واہ، زبردست. ہے جی، واہ جی. پاک بازوں کا بہا لے گیا زام تقوی، یہ تیرا مجھ سے گناہگار کو اپنا کرنا. اور لاکھ اندھوں کی خجالت سے کہیں بہتر ہے، لاکھ اندھوں کی خجالت سے کہیں بہتر ہے صرف ایک دیدہ بیدار کو اپنا کرنا. اپنا کرنا. واہ جی. صرف ایک دیدہ، لاکھ اندھوں کی خجالت سے کہیں بہتر ہے ایک دیدہ. صرف ایک دیدہ بیدار کو اپنا کرنا. اور ناز بے جا نہ اٹھانا کسی اہل زر کے، ناز بے جا نہ اٹھانا کسی اہل زر کے، کسی مفلس کے دل زار کو اپنا. واہ جی واہ، زبردست. ہے جی، ناز بے جا نہ اٹھانا کسی اہل زر کے، کسی مفلس کے دل زار کو اپنا کرنا. اور دیکھیے یہ مقطع ہے قابل توجہ پلیز. کہ روزمرہ کا یہ ہے کھیل نصیر ان کے لیے، روزمرہ کا یہ ہے کھیل نصیر ان کے لیے، ایک دو باتوں میں دو چار کو اپنا کرنا. واہ جی واہ جی واہ، زبردست. روزمرہ کا یہ ہے کھیل نصیر ان کے لیے، ایک دو باتوں میں دو چار کو اپنا کرنا. اور اب میں آپ کو شعر سناتا ہوں حضرت امام حسین کی بارگاہ میں. یہ تو ہاں، یہ اس کا مطلع ہے جی. یہ خاص میں نے ایک درد اور گداز میں، ویسے تو آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز بھی ہو عقیدت سے کہی جاتی ہے، لیکن اس میں میری محبت اور اندر کا گداز بھی شامل ہے بہت حد تک. ٹھیک. تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، بلکہ میں ذرا ٹوٹے پھوٹے ترنم سے سنا دوں تو بہتر ہے. بالکل جی بالکل، سبحان اللہ. اگر آپ اس طرح سمجھائیں تو گلا تو ذرا بہرحال جیسا بھی ہے دو چار شعر میں سناؤں گا. جی. تڑپ اٹھتا ہے دل، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی. حسین ابن علی کے غم میں ہوں، دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی. اور اداسی چھا رہی ہے روح پر، شام غریباں کی اداسی چھا رہی ہے روح پر، شام غریباں کی طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی. طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی. کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، کہا عباس نے افسوس
بازو کٹ گئے میرے سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی اور جتن ہر دور میں کیا کیا نہ اہل شر نے کر دیکھے جتن ہر دور میں کیا کیا نہ اہل شر نے کر دیکھے مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی کہ میت دفن کی یہ شعر سنیے جی کہ تمانچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو تمانچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی اور کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی وہ جن چہروں کو زینت غازے خاک نجف بخشے دم آخر بھی ان چہروں کی زیبائی نہیں جاتی سبحان اللہ. اور سامعین گرامی ناظرین گرامی میں یہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں جو سلام پڑھ رہا ہوں
جو میرے باذوق اور اہل بیت کے غلام ناظرین ہیں، آپ کی اہل بیت سے محبت رکھنے والے غلام ناظرین ہیں، ان سے التجا ہے کہ وہ سید سجاد کے اس شعر کو بہت محبت اور دل کی گہرائیوں سے سنیں اور اپنے ان کی بارگاہ میں اپنے اشکوں کا نذرانہ پیش کریں کہ نخسیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، سبحان اللہ، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی۔